حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ابتدائی بندہ آتا تھا اس کو 3 وظیفے کرواتے تھے. سن لے غور سے. جو کہتا تھا میں ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہوں, جو کہتا تھا میرے قرضے ہیں, بیماریاں ہیں, میرے دکھ مصیبتیں ہیں, میرے مسائل اور مشکلات ہیں, میں ان سے چھٹکارا چاہتا ہوں, اور جو کہتا تھا زندگی میں ذلیل ہو گیا ہوں, عزیز ہونا چاہتا ہوں, پریشان ہو گیا ہوں, خوشحال ہونا چاہتا ہوں, ناکام ہو گیا ہوں, کامیاب ہونا چاہتا ہوں, اس کو 3 وظیفے کرواتے تھے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی خانقاہ میں, میں بغداد میں ان کی خانقاہ میں گیا ہوں, بند تھی. اب دیکھیں اچھا عرب کا مزاج دیکھیں. میں نے بڑے سارے نوٹ, ہمارے ایک دوست نے, 7 دکاندار تھا, اس کی یہ بوتل سگریٹ کی یہ چیزوں کی دکان تھی چھوٹی سی. انہوں نے کہا کسی طرح یہ حضرت کی خانقاہ کھلوا دیں جہاں بیٹھ کے لوگوں کو ورد اللہ اللہ سکھاتے تھے. وہ بند تھی. اس نے نا کوشش کی, اندر سے بندوں نے خانقاہ کھولی تو اس نے وہ پیسے دیے, اور پیسے نوٹ بھی بڑے نوٹ تھے. انہوں نے کہا نا حرام, میں نہیں لیتا, اس نے نہیں لیے. عرب کے اندر کیا صفات ہیں. تو اس خانقاہ میں, اس آستانے میں, اس تسبیح خانے میں جو حضرت کی تھی, اس میں جب بندہ جاتا تھا اس کو 3 وظیفے کروائے جاتے تھے ابتدائی. پھر اس کی بنیادیں بنتی تھیں. قرضوں والا, بیماریوں, تکلیفوں, مصیبتوں, ناکامیوں, الجھنوں, آفات, بلیات, یا روح کی دنیا, من کی دنیا, جذبوں کی دنیا, ولایت کی دنیا, سکون کی دنیا, عروج کی دنیا, لاہوت کی دنیا, ملکوت کی دنیا. اگر کوئی بندہ چاہتا تھا اس کو درود پاک کا وظیفہ, اس کو سورۃ فاتحہ کا وظیفہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس کو یا لطیف و یا ودود کا وظیفہ کروایا جاتا تھا. کیوں؟ ان سب وظائف میں اللہ اس کے حبیب کی عظمت ہے, ان سب وظائف میں اللہ اس کے حبیب کے نام کی برکت ہے, ان سب وظائف میں اللہ اس کے حبیب کے نام کی روح اور روحانیت ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے, مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک عمل کا عامل ہوں, لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے, پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں, میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کسی کو سانپ کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے. بچھو, بھیڑ, کوئی زہریلی چیز کھاٹ جائے میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا کہ میرے پاس ایک خاص عمل ہے, میرے پاس ایک خاص عمل ہے, اور میں یہ کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کہا میرے پاس یہ عمل ایک چیز کا آزمودہ ہے, میرے پاس کوئی جادو کا ڈسا ہوا ایسا بندہ ہے جس کو چیلنج سے کہہ دیا ہو کہ تجھ پہ جادو ہے, اور دوسرے لفظوں میں, یہ لفظ میں خود کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر خنزیر کا جادو ہے, کتے کا جادو ہے, کھوپڑی کا جادو ہے, بندر کی کھوپڑی کا جادو ہے. مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی جادو کالے سے کالا, خطرناک سے خطرناک بندش ہو, میں اس عمل کو کر کے دیتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا بندھے ہوئے, زنجیروں میں الجھے ہوئے, بندشوں کے مارے ہوئے ٹھیک کرتا ہوں. کہا کہ میں چاہتا ہوں وہ ورد میں آپ کو دے دوں, آپ لوگوں سے نہیں چھپاتے. تو میں کہتا ہوں میں بھی آپ سے نہ چھپاؤں, میں کہ تیری مہربانی ہے دے دے. اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا, آپ کا کوئی آزمودہ عمل ہے, خواتین بھی, مستورات بھی, آپ بھی, کوئی نقش ہے, کوئی تعویذ ہے, کسی مقصد کے لیے آزمایا ہے, ضرور لکھیں, اس کے فائدے وضاحت سے لکھیں, اس کی ترتیب وضاحت سے لکھیں. کوئی ٹوٹکا آزمایا ہے ضرور لکھیں, انسانیت کو نفع ہوتا ہے. تو میں نے کہا بتا دے مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے, میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے, میں ان سب مقاصد کے لیے درود ابراہیمی پڑھتا ہوں, اور میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور پڑھ کے کسی کو دم کر دیتا ہوں, کسی پہ تھتکار دیتا ہوں, کسی پہ کیا کرتا ہوں, بس میرے پاس درود ابراہیمی ہے اور میں درود ابراہیمی سے سارے کام لیتا ہوں. کہا کہ یہاں تک کہ میں سفر میں جاتا ہوں اور میری چاہت ہوتی ہے کہ میں یہ کھانے کو مجھے ملے, یہ پینے کو ملے, مجھے اس طرح کی رہائش ملے, اس طرح. کہا درود ابراہیمی پڑھتا ہوں, مجھے یقین ہے, اور ویسے ہو جاتا ہے. سوچیں جس درود ابراہیمی کو نماز میں میرے کملی والے نے اس کا انتخاب کیا ہے, وہ کوئی چیز آخر ہوگی نا. سوچیں تو اسے, آخر وہ کوئی چیز ہے صحیح, ایسے تو نہیں ہے, وہ چیز ہے ایسے تو نہیں ہے. کہا کہ میرے پاس درود ابراہیمی ہے, میرے پاس درود ابراہیمی, اور میں لوگوں کا اس سے علاج کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں, ان کی بندش جادو ٹوٹ جاتے ہیں.
तो मैं तो चाहता हूं कि आज हम ये दरूद इब्राहिमी का अमल करें, इंशाल्लाह ये तासीर भी मिल जाएगी, और साथ जो बरकत की चाहत है कि अल्लाह कभी मुझसे बरकत ना छीनना। ऐसा ना हो मैं या मेरी नस्लें टुकड़े टुकड़े दाने दाने कतरे कतरे के मोहताज बन जाए। अल्लाह मुझसे कभी बरकत ना छीना। ऐसा ना हो कि मैं ठोकरें खाऊं दर दर की। ऐ सखी आका मुझसे बरकत ना छीनना कि मेरे अंदर बस सब कुछ खत्म हो जाए और मैं दुनिया के सामने जलील बन जाऊं और लोग मुझ पे हंसें। अल्लाह मुझसे बरकत ना छीनना और मेरी नस्लों से बरकत ना छीनना। बरकत सेहत में, बरकत नजर में, बरकत याददाश्त में, बरकत आज़ा में, बरकत जिगर में, बरकत गुर्दों में, बरकत दिल में, बरकत खून में, बरकत तिल्ली में, बरकत मेदे में, बरकत आज़ा में, बरकत सहन पट्टों में, जिस्म के हर हिस्से में बरकत, रूह में बरकत, दिल में बरकत, फिर माल में बरकत, जान में बरकत, औलाद में बरकत, सेहत में बरकत, इज्जत में बरकत, खुद बरकत में बरकत। ये बरकत मुझसे ना छिने और मुझसे ना छिने और मेरी नस्लों से ना छिने, और अल्लाह पाक हलाल तैयब ताहिर ये बरकत मुझे और मेरी नस्लों को देता रहे। आप ये चाहते हैं? मैं एक सफर से वापस आया, एयरपोर्ट से मुझे बंदे ने उठाया। यहां लाहौर में एक जगह टाउनशिप है, एक सोसाइटी है, वहां एक घर में ले गए। उस घर में जब गया तो एक साहब बैठे हुए थे, दो टूटी फूटी कुर्सियां। एक कहा कि मैंने इनको अपने घर में जगह दी हुई है, और उन्होंने कहा मेरा नाम ये है, मेरे पास एक जहाज सेस्ने होता था और मेरा सिक्का चलता था और मेरे पास दौलत और माल थी और मुझसे बरकत रूठ गई। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, ये देखें, वाला आले मोहम्मद। अल्लाह बरकत अता फरमा मोहम्मद पे, अल्लाह उनके तस्करों में बरकत दे, अल्लाह उनके नामों में बरकत दे, अल्लाह उनके जज्बों में बरकत दे, उनके सुनने में बरकत दे, उनके सोचने में बरकत मिलती है, उनको देखने से बरकत मिलती है, उनके तस्करों से बरकत मिलती है, उनके लिखने से बरकत मिलती है, उनको उनके तस्करे मिल बैठ के जो अभी हम करेंगे इससे बरकत मिलती है। कितने लोग होंगे जिंदगी में जो आपके मेरे सामने माल था, दौलत थी, रिस्क था, सेहत थी, इज्जत थी और उनका सिक्का चलता था, और आज वही लोग हैं जिनको कोई जानते नहीं और उनसे बरकत रूठ गई, उनसे बरकत रूठ गई। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, जब मेरे वालिद का विसाल हुआ, इनका वालिद का विसाल हुआ था मुहर्रम के दूसरे अशरे में, सन 94 हिजरी, और मुहर्रम के दूसरे अशरे में विसाल हुआ था। फरमाया अगले मुहर्रम में लोग जमा हुए और मुझे भी इल्म था कि लोग जमा होंगे और हमारे घर में दरूद पाक पढ़ा जाएगा। तो फरमाते हैं मैंने इसका एहतमाम किया और एक बात पे रोया, इस दफा मेरे वालिद यहां नहीं, और कहा कि रोया, और फिर मैंने दरूद पाक पढ़ा और उस दर्द, उस कैफियत, उस जज्बे के साथ फरमाया दरूद पढ़ा, और सब ने मिल के दरूद इब्राहिमी पढ़ा और बहुत ज्यादा पढ़ा, और सब ने मुझे इस्तदा की कि आज आपके वालिद नहीं हैं, इस दफा आप दुआ फरमाएं। और फरमाया फिर दुआ की। उसमें कर्ज के परेशान भी थे, जिनके कर्जे थे, कोई ऐसे थे जिनकी औलाद नहीं थी, जो ऐसे थे जिनका कारोबार या फक्र था, जिनके पास गुर्बत और तंगदस्ती थी, कोई ऐसे भी थे जिनके ऊपर हालात मसाइल मुश्किलात, उन हालात मसाइल मुश्किलात में जादू भी है, बंदिश भी है, बीमारियां भी हैं, घरेलू मसले भी हैं, झगड़े भी हैं, उलझने भी हैं, मुकद्दमात भी हैं, उन हालात और मसाइल में नाकामियां, परेशानियां, ये सारी चीजें लोग जमा हो जाते हैं और फरमाया कि वो खुशहाल हो जाते। एक वाकया इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया, आशूरा की शाम थी, हमने मिल बैठ के दरूद इब्राहिमी पढ़ा जिसमें हमारे प्यारों का तस्करा और हमारे आबा का तस्करा, और फरमाया दरूद इब्राहिमी पढ़ा। एक शख्स बिल्कुल मुफलिस था और वो यमन की किसी बस्ती से आया था। आशूरा के दिन कितने दिन का सफर करके आया था, उसकी कमजोर सी ऊँटनी थी, उसके पास भी खाने को नहीं था, उसकी ऊँटनी के पास भी खाने को कुछ नहीं था। वो आया और आके दुआ में शामिल हुआ और हमारे साथ बैठ के दरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा। कहा वो बद्दू था, उसे दरूद इब्राहिमी सही पढ़ना भी नहीं आता था। हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको देहात में रहने वालों को बद्दू कहते हैं, उसको पढ़ना ही नहीं आता था। और कहा हमारे अमल में शामिल हुआ। आइंदा साल जब आया
تو اس کے ساتھ 7 اونٹ تھے اور ہر اونٹ کے اوپر خوشحالی کے اثرات تھے اور وہ خود خوشحال تھا، اس کے بیٹے ساتھ تھے اور ہمارے لیے بہت توشے لایا اور ہدیے لایا اور کہنے لگا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد وہاں اونٹوں کا کام کیا، اونٹ ایک لیا اس کو بیچا، بس اس میں برکت کے خزانے مجھے یہ ملے اور آج میرے پاس خوشحالی ہے۔ اللہم بارک علی محمد، ہاں یہ اس کا ترجمہ ہے، وعلی آل محمد۔ جو برکت ملی تھی محمد آل محمد کو، اس میں سے آج ہم نے حصہ لینا ہے۔ جو برکت ملی تھی اور جس برکت کو ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے، ساری زندگی التحیات پڑھتے پڑھتے ہو گئی کہ ہم یہ درود پڑھ کیا رہے ہیں اور اس درود میں کن ہستیوں کا تذکرہ ہے، خیال ہی نہیں کیا، آج تک خیال ہی نہیں کیا۔ برکت اپنے غیب کے خزانے سے ملتی ہے، برکت غیب کے خزانے سے ملتی، اور ایک کثرت ہے، ایک برکت ہے۔ کثرت بھی بتا دو، کثرت بھی بتا دو۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی کتنے بچے دیتی ہے؟ سورنی بڑے بچے دیتی ہے، خنزیر بہت بچے دیتا ہے۔ ہم مری جا رہے تھے روحانی منزل میں، مری تو ایک جگہ نا کھلی جگہ پہ، وہاں پہاڑوں میں سور ہے، تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت بچے دیتی ہے پر ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں، کبھی بکری مری نہیں دیکھی، آپ نے دیکھی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے۔ سڑکوں کے کنارے کتے مرے بہت دیکھے ہیں، میں نے کتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے گنے ہیں، 11 تک میں نے گنے ہیں۔ آپ میں سے کہیں کوئی تجربہ ہو تو اس سے زیادہ بھی گنے ہیں؟ میں نے تو اس سے زیادہ نہیں دیکھے، 8 9 7 بچے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، کوئی ایک بچہ، اگر یہ 11 زندہ رہ جاتے تو آج تو میرے خیال میں سڑکوں پہ جگہ نہ ہوتی، کتے ہی کتے ہوتے۔ کیوں؟ اللہ نے حلال میں، بکری میں برکت رکھی ہے، کتا حرام ہے، اللہ نے اس میں کثرت رکھی ہے، کثرت رکھی ہے، یعنی وہ زیادہ ہیں، برکت نہیں رکھی، برکت نہیں رکھی۔ قدرت کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے سپنی جو ہوتی ہے، سانپ کی مادہ سپنی میں اولاد کی محبت نہیں رکھی، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خود کھا جاتی ہے، اور جو ادھر ادھر بھاگ کے نکل جاتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اگر وہ خود نہ کھاتی تو یہاں تو چونٹیوں کی طرح سانپ ہوتے۔ دل میں محبت اللہ نے رکھی ہے، سانپ کی سپنی کے اندر سے محبت نکال دے، اللہ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور محبت ڈال دے ماں کے دل میں، حالانکہ وہ بھی ماں ہے پر اس کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت نہیں ڈالی۔ اس کا انکار نہیں کر رہا، اصل یہ اسم اعظم ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ بعض فرماتے ہیں الحی القیوم اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور بعض محدثین کے مشاہدات تجربات ہیں کہ آیت الکرسی کی آخری آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلیُّ العظیم، یہ اسم اعظم ہے۔ صرف 11 بار آیت الکرسی پڑھ لیجیے، جو مراد ہو، جو مشکل ہو، جو ناکامی ہو، حتیٰ کہ آپ کسی 11 مرادوں کا آپس میں تذکرہ کر لیں، تصور کر لیں، کوئی 11 مرادوں کا اللہ کے خزانوں سے منوا لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ 11 نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں، کیونکہ افطار کا وقت ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے، محبوبیت کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے، اور اس کی عطا اور شفقت کا وقت ہے، تو اس کی بہت برکتیں اور اس کی بہت خیریں چلتی ہیں۔ ایک تو یہ عمل آپ کی خدمت میں ہے۔ دوسرا 15 شعبان، جس کے بارے میں مستند روایات میں کہ فرمایا تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، عطا کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کے بارے میں اللہ کی صفت قابض کہ اس کا رزق چھین لو، اس کی روح چھین لو، قبض کر لو، اور کس کے بارے میں میرے رب کی صفت باسط وسیع کر دو اور وسیع کر دو، اور اللہ کی صفت واسع رزق وسیع کر دو، صحت وسیع کر دو، عزت کے تاج پہنا دو۔ تو 15 شعبان میں ایک مستند اور مسنون عمل ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح کا، اس کو بہت زیادہ توجہ دیں۔ اگر ایک دفعہ پڑھ لیں صلاۃ التسبیح، پر پڑھیں ایسی کہ ہر رکن میں آپ نے جو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، ایک ہے دیکھیے، ایک ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے،
اور ایک ایک لفظ کو جذب کر کر کے، اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کی محبت اور توجہ دے دے کر، اور ایک ایک لفظ پہ پورا دھیان جمع جمع کر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ کا نام لیتے ہی ہمارے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، اللہ کا نام لیتے ہی حلق بھر جائے، اللہ کا نام لیتے ہی رواں اور انگ انگ ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس عظمت کے ساتھ ایک بار صلاۃ و تسبیح شب برات میں پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ برات کے معنی ہے نجات، گناہوں سے نجات، آگ سے نجات، مصیبتوں سے نجات، مشکلوں سے نجات، ناکامیوں، قرضوں، بیماریوں، بندشوں، جادو، تکلیفوں سے نجات۔ اللہ اکبر، عجب عمل ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، رات کے کسی لمحے پڑھیں، پر تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتے، ایسا کوئی لمحہ اور ایسی کوئی ساتھ اور ایسی کوئی گھڑی اور ایسی کوئی کیفیت ہو، اور انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگے، جو مشکل، جو پریشانی، جو الجھن اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے، اور پھر صرف یہ نہیں، پھر اس کے بعد دعا کو وقت دیں، دعا کو وقت دیں۔ میں لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے کا عمل نہیں، میں دعا پڑھ رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، سائل، منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں منگتی، اس کا لباس منگتا، اس کے بول منگتے، اس کے ہاتھ منگتے، اس کے جذبے منگتے، اس کی چال منگتی، اس کی ڈھال منگتی، اس کا حال منگتا۔ آپ سوچیں، تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے، اور دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ دعا مانگے، دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ اب صلاۃ و تسبیح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے، 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ عمل کرنا ہے، اور 11 دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنی ہے، اور دعا کے بعد پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ بہت طاقتور عمل میں آپ کو شعبان کے مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ دے رہا ہوں، ضرور کیجئے۔ حیرت انگیز برکت اور حیرت انگیز اس کی برکات اور کمالات، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ۔